نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے نکاح کیا ہے اور کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے فائدے کیا ہیں اور نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا نکاح کا مطلب کیا ہے۔ نکاح اس چیز کو کہتے ہیں جو دو عورت اور مرد کے درمیان ایجاب قبول ہوتا ہے، ایک دوسرے کو قبول کر لینے کا نام نکاح ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، اس کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ نور آیت نمبر 32 پارہ نمبر 18، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں اور ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے وصل سے اپنی رحمت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا اور علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ پاک نے دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو بغیر نکاح کے ہوں، اللہ پاک نے واضح فرما دیا جن کے نکاح نہیں ہیں ان کے نکاح کر دو۔ آگے واضح فرما دیا، وضاحت کر دی، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، جو تمہارے پاس ہیں، جو نیک ہوں اور ان کے نکاح کر دو۔ آگے فرما دیا جو نیک، جو اچھے لوگ ہیں، جو آپ کی کفالت میں یا آپ کے قریب ہیں، ان کے نکاح کر دو اگر وہ فقیر ہوں گے۔ اس کی وضاحت اللہ پاک نے اس لیے فرما دی، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس ہم کیسے کھلائیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، اپنی بیوی کو کیسے خیال کریں گے، کیسے اس کو کھلائیں گے۔ اللہ پاک اس لیے فرما دیا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے وصل سے غنی کر دے گا۔ اگر جس انسان کے پاس دولت کم ہوگی، وہ اس دولت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نکاح نہیں کر رہا تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ اگر وہ غریب ہوں گے، ان کے پاس دولت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنے وصل، اپنے دینے سے اس کو غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، بہت زیادہ دینے والا اور علم والا، جاننے والا ہے۔ اس کی ہمیں تھوڑے سے غور کر لینا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ان چیز پہ غور نہیں کرتے یا اپنی شادیاں اپنے بچوں کی نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، اس لیے نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ آگے کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا اس کے بارے میں، نکاح کے بارے میں۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے پوری کائنات کے اشرف المخلوقات کی ابتدا ہوئی۔ وہ کیسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، اس چیز پہ ہم غور کریں، لیکن نکاح لازمی کرنا چاہیے۔ اگر اس چیز سے کوئی بندہ خوف کرتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے اور پورے خاندان وجود میں آتے ہیں، اگر نکاح جو بندہ نہیں کرتا، یہ وہ سوچ لے تھوڑا سا کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ یہ نکاح کے ذریعے ہی نسل زیادہ ہوئی اور پورے گھروں کی رونقیں بنتی ہیں اس کی وجہ سے۔ سب سے پہلے کچھ نکاح کے فائدے عرض کرنا چاہوں گا کہ نکاح ان کی کن وجوہات پہ کرنا چاہیے اور کن وجوہات پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور نکاح کی 6 وجوہات ہیں، کیونکہ کچھ ہیں ایسی جن کے ذریعے نکاح لازم ہے، کچھ ایسی ہیں جن کے ذریعے نکاح لازم نہیں ہے۔ وہ وجوہات کی بنا یہ ہیں کہ اولاد حاصل ہونا۔ پہلی وجوہات یہ ہیں کہ اولاد، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اولاد کا حصول کے لیے، اولاد حاصل ہو جائے، اولاد مل جائے۔ اور دوسرا فائدہ اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ شہوت کو ختم کرنا، انسانی جو خواہشات ہوتی ہے، وہ نفسانی خواہشات، اس کو ختم کر دے، کمزور کرے نکاح کے ذریعے۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا، گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے۔ اکیلا مرد گھر کو نہیں چلا سکتا عورت کے بغیر، اس لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے کہ خاندان میں اضافہ ہونا، اور جب بچے ہو جاتے ہیں وہ خاندان بڑا ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ کیا ہے، عورتوں کے ساتھ رہنے کے ذریعے مجاہدہ نفس کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ عورتوں کے ساتھ رہ کے بندہ جہاد بھی کر سکتا ہے۔ یہ نکاح کرنے کے فائدے یہ ہیں۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177۔ اور آگے کچھ عرض کرنا چاہوں گا، شادی کب کرنی ضروری ہے اور کب نہیں کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے
سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو۔ شادی کب کرنی چاہیے؟ شادی تب کرنی چاہیے لڑکا اور لڑکی جب جوان بالغ ہو جائیں پھر شادی کرنی چاہیے۔ ویسے اگر پہلے کوئی بندہ نکاح کرے، نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ حکم ہے کہ ان سے شادیاں کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ وہ پسند ناپسند کا تب ہی بندے کو خیال آتا ہے، وہ کر سکتا ہے فیصلہ جب وہ جوان ہو، جب وہ بالغ ہو۔ آگے دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کیونکہ پہلے اگر نکاح کرنا چاہے شادی ہو سکتی ہے، وہ سنت آگے عرض کرنا چاہوں گا کب شادی سنت ہے، کب فرض ہے اور کب مکروہ ہے یا حرام ہے۔ یہ شادی کرنے یا نہ کرنے کی 6 صورتیں ہیں۔ اگر 6 صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ کب فرض ہوتا ہے۔ شادی فرض تب نکاح ہوتا ہے جو شخص مہر اور نان نفقہ دینے پر قادر ہو، طاقت رکھتا ہو اور اسے مکمل یقین ہو کہ شادی نہ کرنے کی صورت میں زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ شادی کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ واجب کب ہوتی ہے؟ واجب تب ہوتی ہے اگر زنا کا اندیشہ ہو، یقین کامل نہ ہو، یقین پکا نہ ہو کہ شک ہو زنا ہو جائے گا، اور نان نفقہ بھی دے سکتا ہو اس کے پاس، پھر اس پہ شادی کرنا واجب ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اگر شہوت کا غلبہ ہو تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ۔ اگر انسان کو شہوت کا غلبہ ہو، باقی بھی چیزیں معاملات کے مطابق ہوں، اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اور آگے مستحب کون سی ہے؟ مستحب اگر شہوت کا غلبہ نہ ہو تو نکاح کرنا یعنی افضل ہے، بہتر ہے، نکاح کر سکتا ہے۔ آگے پانچواں کیا ہے کہ مکروہ۔ نکاح مکروہ کب ہوتا ہے؟ نکاح مکروہ تب ہوتا ہے اگر اندیشہ ہو کہ شادی کرنے کی صورت میں نان نفقہ نہیں دے سکے گا اور اگر زوجہ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکے گا تو شادی کرنا مکروہ ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ شادی نہ کرے۔ اور چھٹا کیا ہے کہ حرام کون سا ہے؟ اگر یقین ہو کہ شادی کرنے سے نان نفقہ نہیں دے سکے گا اور زوجہ کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا تو شادی کرنا حرام ہے۔ آگے یہ تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 40 اور 41 میں ہے۔ آگے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ کون سی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، نکاح کریں، اور کون سی عورت سے نکاح نہ کریں۔ ہمیں اس چیز پہ پہلے غور کر لینا چاہیے کہ کون سی عورت سے نکاح کرنا چاہیے اور کون سے نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں سے رشتہ مل جائے بس وہ نکاح کر لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اردنی سیاح کی سیاحت کے دوران حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام سے ان سے نکاح کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تنہا زندگی گزارنے سے منع فرمایا، اور فرمایا تم جلد کسی 4 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرنا۔ پہلے فرماتے ہیں مختلف مباریہ، عائرہ اور ناشزہ۔ وہ فرماتے ہیں مختلیہ وہ عورت ہے جو ہر وقت بغیر کسی سبب خلا کا مطالبہ کرتی رہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق دے دے، اس عورت کے ساتھ وہ فرماتے ہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں مباریہ وہ عورت ہے جو دنیاوی اسباب کی وجہ سے دوسروں پر فخر کرتی رہے۔ وہ فرماتے ہیں جو عورت اپنی دنیاوی معاملات کے مطابق فخر کرے میں دنیا دار ہوں، میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرے فرماتے ہیں عائرہ وہ عورت ہے، وہ فاسقہ عورت ہے جو اپنے آشناؤں اور اجنبیوں کے ساتھ جانی جاتی ہو، کسی کے ساتھ غلط تعلقات رکھتی ہو، اس کے ساتھ بھی وہ فرماتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھا فرماتے ہیں ناشزہ وہ عورت ہے جو اپنے قول و فعل کے ذریعے شوہر پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہو، وہ اپنے باتیں اتنا کرتی ہو، وہ کہتی ہو میں اچھی باتیں کرتی ہوں، بہتر ہوں تم سے باتوں کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں اس سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے کچھ دانا کے قول عرض کرنا چاہوں گا، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں اپنی کتاب احیاء العلوم میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 6 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ پہلی کون سی ہے؟ انانا اور منانا، حنانا اور ہدایکہ اور برائکہ اور شداکہ، یہ 6 قسم کی عورتیں ہیں، ان سے وہ فرماتے ہیں نکاح نہ کرو۔ سب سے پہلی کون سی ہے؟ انانا وہ عورت جو بہت زیادہ گلہ شکوہ کرنے والی اور ہر وقت اپنے سر کو کپڑے وغیرہ سے باندھے رکھتی ہو، وہ بیماری کا بہانہ بناتی ہو، اور خود ساختہ بیمار بننے والی عورت میں
کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں جو ہر وقت یہ اپناتی ہو، یہ ڈرامے کرتی ہو، ہر وقت یہ کہے کہ میں بیمار ہوں یا بیماری کا ڈرامہ بنائے، وہ فرماتے ہیں ایسی عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں منانا، دوسری قسم ہے منانا، وہ عورت ہے جو اپنے شوہر پر احسان جتلاتی رہے کہ میں نے تمہارے ساتھ تمہارے لیے یہ کیا اور وہ کیا، میں بڑی محنت کرتی ہوں آپ کے لیے، ہر وقت اپنے شوہر کو احسان جتاتی رہے۔ وہ اپنی بہتری، آپ کہے میں بہتر ہوں، اس کو حقیر سمجھے، وہ تو بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے وہ کہے کہ کیا تم نے کیا کیا ہے، میں نے یہ سارے کام کیے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ سے نفرت دلائے گی۔ دوسری قسم وہ ہے، اور تیسری قسم وہ ہے، اس کا نام ہے حنانا، وہ عورت ہے جو اپنے پہلے خامند اور اس کی اولاد پر فریفتہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی کہیں پہ شادی پہلے اس کی ہوئی ہو، وہ اس کے ذہن میں پہلے کی باتیں بیٹھی ہوئی ہوں، وہ فرماتے ہیں ایسی عورت سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے وہ ان چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ پہلے ہم یہ چیزیں پوچھ لینے چاہیے، جو بھی نکاح کرنے لگے وہ پہلے یہ پوچھ لے۔ اور چوتھی قسم کون سی ہے؟ چوتھی قسم ہے ہدایکہ۔ ہدایکہ وہ عورت ہے جو ہر چیز کو دیکھ کر اس کی خواہش کرے، اسے خریدنے کے لیے شوہر کو تکلیف دے، تکلف کرنا پڑے، اس کو پریشان کرے، اس کو یہ کہے کہ میرے لیے یہ بھی چیز مجھے لا کے دے، یہ بھی چیز لا کے دے۔ دل تو ہر کسی کا کرتا ہے، لیکن وہ برداشت اس کے اندر نہ ہو، وہ کہے مجھے یہ بھی چیز چاہیے، وہ بھی چیز چاہیے، اس کو اپنے خاوند کو پریشان کرے چیزوں کے معاملات میں۔ اور پانچویں قسم کی ہے براکہ، وہ فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک پہلا معنی یہ ہے کہ وہ عورت جو دن کا طویل حصہ اپنے بناؤ سنگار میک اپ وغیرہ کرتی رہے اور زیب و زینت اپنے آپ کو خوبصورت بناتی رہے ہر وقت زیادہ ٹائم، اس عورت سے وہ فرماتے ہیں نکاح نہ کرے۔ اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ عورت ہر کھانے پر روٹھ جائے، اکیلی کھانے لگے اور ہر چیز میں سے ملنے والے حصے کو کم سمجھے، وہ یہ کہے کہ میرے لیے کم ہے، مجھے اچھا کھانا نہیں ملتا، میں اچھا کھانا نہیں کھا رہی، مجھے فضول چیزیں مل رہی۔ یہ براکہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اپنے بناؤ سنگار میں اپنے آپ کو ٹائم زیادہ لگاتی رہے، اور دوسری قسم ہے اپنے کھانے پہ اعتراض کرے یا اکیلی بیٹھ کے بار بار روٹھ جائے اور کھانے پہ اعتراض کرے۔ اور یہ چھٹی قسم ہے شداکہ، وہ عورت ہے جو سب سے زیادہ یہ خطرناک قسم ہے، وہ عورت جو پانچیں کھول کر بہت زیادہ گفتگو کرے۔ بہت زیادہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بولتے ہیں اور فضول بولتی ہے، ہر کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بولنے والے ہم اچھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ چھٹی قسم کی عورت سے بھی دور رہیں، اس سے بھی نکاح نہ کریں۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے روگردانی کی، یعنی کہ میری سنت کی مخالفت کی۔ اللہ اکبر! دیکھو جو انسان جان بوجھ کر نکاح نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے میری مخالفت کی، اس نے میری سنت سے روگردانی کی۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1846، یہ احیاء العلوم میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کیا بے شک اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، اب باقی آدھے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ سبحان اللہ! دیکھو کتنا پیارا پیغام دے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا دین بچا لیا، باقی آدھے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی فرما برداری کرے، آدھا دین اس میں ہے۔ یہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 972، احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ شخص کی 70 رکعتوں سے اور ایک روایت کے مطابق 82 رکعتوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان نکاح کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی دوسرے لوگوں کی نسبت اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جو شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک شادی شدہ بندہ ہے وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور جو شادی شدہ جس کا نکاح نہیں ہے وہ 70 بھی پڑھے، دوسری بات میں 82 رکعتوں سے بھی بہتر ہے اس کی۔ یہ جامع الصغیر صفحہ نمبر 300 حدیث نمبر 4867، یہ اسلامی شادی میں بھی ہے صفحہ نمبر 21۔ دیکھو ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم جو بندہ نکاح نہیں کرتا جان بوجھ کر، اس کی عبادت بھی کم ہو رہی ہے۔ شادی نہ کرنے کے نقصانات، جو انسان شادی نہیں کرتے ان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟
ایک حدیث مبارک حضرت ابو نجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی شادی نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان شادی کی طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی پھر بھی نکاح نہیں کرتا، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ جو لوگ جان بوجھ کر شادیاں نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی آپ نے فرما دیا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہار شریعت تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 29۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابی حضرت عقاف رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عقاف کیا تیری زوجہ ہے؟ تو انہیں عرض کی نہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو مالدار وسعت نہیں رکھتا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ وسعت رکھتا ہوں۔ تو آپ فرمایا، اے عقاف تو بغیر شادی سے شیطان کے بھائیوں سے ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو جو انسان طاقت رکھنے کے باوجود بھی نکاح نہ کرے وہ شیطان کا بھائیوں میں سے ہے، اور مرنے والوں میں سے سب سے بدتر وہ شخص ہے جو بغیر شادی کے کیے مرا۔ پھر دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عقاف کو فرمایا، اے عقاف تو بغیر شادی شدہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، اور جو مرنے والوں سے سب سے بدتر ہے، مطلب بدترین انسان وہ ہے مرنے والوں سے وہ شخص ہے جو بغیر شادی کیے نکاح کیے ہوئے فوت ہو گیا۔ پھر فرمایا، اے عقاف تیرا برا ہو تو شادی کر لے، تو نہیں تو کیا ہوگا، تو ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو شادی نہیں کرے گا تو پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گا۔ یہ تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 29۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابن نجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محتاج ہے وہ شخص جس کی بیوی نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کی اگر وہ مالدار ہو تو کیا پھر بھی محتاج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اگر وہ مالدار بھی ہو تب بھی وہ محتاج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ مالدار بہت ہو پھر بھی وہ محتاج ہے۔ محتاج ہے وہ عورت جس کا شوہر نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرما دیا محتاج ہے وہ عورت جس کا شوہر نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کی کیا وہ مالدار بھی ہو پھر بھی محتاج ہے؟ پھر بھی آپ نے فرما دیا اگر مالدار بھی ہے پھر بھی محتاج ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی اگر یا شوہر ہو اس کے لیے بیوی کے لیے شوہر ایک مال و دولت ہے اور شوہر کے لیے بیوی ایک مال و دولت ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ جو انسان شادی نہیں کرتا وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی محتاج ہے، جو عورت شادی نہیں کرتی وہ بھی مالدار ہونے کے باوجود بھی وہ محتاج ہے۔ یہ تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 30۔ اب جو شادی کرے تو کیسی عورت کے ساتھ کرنی چاہیے؟ جو بندہ شادی کرنا چاہے تو وہ کیسی عورت کے ساتھ شادی کرے؟ اس کے بارے میں حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا موکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ میں اپنی امت کی کثرت پر دوسری امت پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اس کا فائدہ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کی کثرت زیادہ ہو، دوسری امتوں سے میری امت زیادہ ہو۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ ہم بھی ایسی عورت کے ساتھ شادی کریں، نکاح کریں جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ یہ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ ویسے چلے گا اگر اس کی ماں یا اس کی بہنیں محبت کرنے والی ہیں، زیادہ بچے جننے والی ہیں، پھر ان کو دیکھ کے پتہ چلے گا۔ یہ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 280، تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 47۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم غلاظت کے ڈھیر پر اگی ہوئی سبزی سے بچو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرما دیا غلاظت کے ڈھیر میں اگی ہوئی سبزی وہ ہے جو آپ نے ارشاد فرما دیا وہ ہے جو بڑے خاندان کی خوبصورت لڑکی سے مت شادی کرو۔
دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لیں، تھوڑا سا غور فکر کریں کہ وہ کچھ لوگوں کی آج کل یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑے خاندان والی سے نکاح کریں تاکہ مال و دولت والی ہوگی تو وہ بہتر ہوگا۔ آپ فرما دیا کہ آپ ایسی غلاظت میں اگی ہوئی سبزی سے اپنے آپ کو بچو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاظت والی سبزی کون سے؟ آپ فرما دیا کہ بڑے خاندان کی خوبصورت لڑکی، جو بڑے خاندان کی خوبصورت لڑکی سے مراد یہ ہے جو بڑے خاندان کی ہوگی، وہ لاڈ و پیار سے پلی ہوگی، اور دوسرا اس کے نخرے زیادہ ہوں گے، اور اس کا تیسرا نقصان یہ ہوگا کیونکہ وہ اگر مرد کے پاس دولت کم ہوگی اس کو اہمیت بھی نہیں دے گی، اور چوتھا نقصان یہ ہوگا کیونکہ وہ پیچھے سے آسائشوں کے ساتھ پلی ہوگی، جب یہاں پہ کوئی آسائش نہیں ملے گی تو وہ لڑے گی اور جھگڑا کرے گی۔ یہ تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 49۔ ہمیں ان چیزوں کی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدتنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے نطفے کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو، کیونکہ قرابت داری کی رگیں باپ داداؤں سے اولاد کے جسموں سے منتقل ہوتی ہیں۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے نطفے کے لیے کہ اچھی عورت کا انتخاب کرو، کیونکہ جو عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے اس کا خاندان، اس کی اولاد، وہ نسلوں کے ذریعے اس کی عادتیں لازمی منتقل ہوتی ہیں۔ آپ نے فرما دیا کہ اس کی خون سے، اس کی رگوں سے جو قرابت داری ہے، قریب کے رشتہ دار ہیں، ان کی رگوں کا خون شامل ہوتا ہے، اس کی عادت لازمی ہوگی۔ جب شادی کرنے لگیں تو اس کا انتخاب ایسی عورت سے کریں جو پاک دامن ہو، جس کا خاندان اچھا ہو، جس کی عادتیں اچھی ہوں، اس کا انتخاب کریں، دیندار ہو۔ یہ تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 49۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں نے نکاح کرو تاکہ تمہارے پاس رزق اور مال لائیں گی، یعنی کہ آپ کے رزق اور مال میں برکت ہوگی۔ آپ نے فرما دیا کہ عورتوں سے نکاح کرو، نکاح کرنے کی وجہ سے تمہارے مال اور تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ جو لوگ اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں بھی اللہ پر فرما دیا، اللہ کے نبی نے حدیث مبارکہ فرما دیا کہ عورتوں سے نکاح کرو تاکہ تمہارے رزق میں برکت ہو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب النکاح حدیث نمبر 10۔ یہ نکاح کی اہمیت و ضرورت کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 8۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مفلسی یعنی کہ غربت کے خوف سے نکاح ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو انسان غربت کی وجہ سے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس نے نکاح کو ترک کیا، آپ نے فرما دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری امت سے بالکل نہیں ہے۔ یہ فردوس الاخبار باب الجمع حدیث نمبر 5765، اور نکاح کی اہمیت و ضرورت کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 12۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رضائے الہی کے لیے اپنا نکاح کرے یا دوسرے کا نکاح کرائے وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کتنا پیارا پیغام دے دے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مزید مخالفت کرتے ہیں نکاح کی، یا خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا جو نکاح اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اس کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت کا مستحق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا، وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا مطلب اگر لینا چاہیں، جو انسان مخالفت کرتا ہے یا جو خود نکاح نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں شامل ہوگا۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب صیغۃ القیامت حدیث نمبر 5765۔ یہ نکاح کی اہمیت و ضرورت کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 12۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے، دن رات گزارتے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اس نے عرض کی کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اس کے لیے پیسے جمع کرو۔ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، خاموشی اختیار فرمائے۔ کچھ دن کے بعد پھر وہی سوال کیا، اس صحابی نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر آپ نے دل میں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتر جانتے ہیں کہ میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔
تو وہ کون سی چیز بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر میں آپ کی کوئی بات کرتا ہوں، آپ کو کسی قسم کی آپ ناراض ہوں گے، پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ اے صحابی تو نکاح نہیں کرتا، پھر وہ صحابی خاموش، جب تیسری مرتبہ پوچھا پھر بھی وہ صحابی خاموش ہو گیا، تو ارشاد فرمایا ضرور نکاح کر لو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور نکاح کر لو۔ جب تیسری بار ارشاد فرمایا تم نکاح کیوں نہیں کرتے، تو صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کے پاس اور اس سے کہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے گٹھلی بھر سونا جمع کرو۔ پھر صحابہ کرام نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور گٹھلی بھر کے لیے گٹھلی کے برابر سونے کے مطابق پیسے جمع ہو گئے اور ان کا نکاح کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ولیمہ کرو، تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ کرام اتنے پیسے اکٹھے کرو تاکہ اس کا آپ کے دوست کا بھائی کا ولیمہ ہو جائے۔ پھر صحابہ کرام نے پیسے اکٹھے کیے اور ولیمے کے پیسے بکری کے پیسے کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرو اور اس کا ولیمہ کرو۔ پھر صحابہ کرام نے اس کو ذبح کیا اور اس کا ولیمہ کیا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اور حدیث نمبر 16577، یہ اور کتاب میں نکاح کی اہمیت و ضرورت صفحہ نمبر 17۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، کیونکہ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا کوشش کر کے صحابہ کرام کو جمع کر کے ملا کے پیسے ملا کے اس کی شادی کرا دی، اور اس کے پیسے ولیمے کے پیسے نہیں تھے اس کے پاس، پھر بھی آپ نے پیسے جمع کر کے اس کا ولیمہ بھی کیا۔ اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں شادی کرنے کے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے بھی ہمیں بھی چاہیے کہ مدد کرنی چاہیے۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا جب دنیا سے انتقال ہو گیا تو کسی بزرگ نے خواب میں ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ فرمانے لگے جنت میں تقوی کی وجہ سے میرے درجے بلند کر دیے گئے، پر مگر شادی شدہ لوگوں کے درجات تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر وہ مطلب یہ ہوا کہ وہ سوچنے لگے کہ اگر شادی شدہ ہوتا تو مجھے بھی اتنے درجات ملتے۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تقوی کی بنیاد پر مجھے درجات ملے، مجھے عزت و وقار ملا، جنت ملی، لیکن جو شادی شدہ لوگوں کو ملے وہ مجھے نہیں مل سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی معاملات بہتر ہوتے ہیں اور آخرت بھی اس کی زیادہ بہتر ہوگی جو شادی شدہ ہے۔ اس کے بعد اس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو یہ فرما دیا، سب کو یہ فرماتے تھے کہ جس کی شادی نہیں ہے وہ لازمی شادی نکاح کر لے، کیونکہ نکاح والوں کے درجات بغیر نکاح کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آگے حضرت بشر حافظ حضرت ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا جو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے 70 درجے زیادہ ہیں۔ اس بزرگ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، حالانکہ دنیا میں تو تقوی بزرگی میں ان سے آگے تھے۔ اس پر حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے بھی کفیل تھے اور میں شادی نہ کرنے کے اس سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں ایک اور بزرگ کی مثال دیتے ہیں کہ اس کو 70 گنا مجھ سے زیادہ درجات ملے۔ وہ پوچھنے لگے کیوں اس کو درجات ملے؟ کیونکہ تقوی کے حساب سے آپ زیادہ تھے اس سے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تقوی کے لحاظ سے میں زیادہ تھا، لیکن اس کو جو بیوی بچوں کی کفالت نصیب تھی، اس نے اس کو کفیل بنے، ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، اس لیے ان کے درجات زیادہ بلند ہوئے، کیونکہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور نکاح بھی کیا اور بچوں کی پرورش کی۔ یہ تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 35 میں ہے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلی بات کون سی ہے؟ ایک مالدار، اور دوسری حسب و نسب یعنی خاندان، اور تیسری جو خوبصورت ہو، اور چوتھی دیندار۔ پھر آپ فرمایا دیندار والی کو ترجیح دو۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا جو کسی عورت سے اس کی عزت اور خاندان کی وجہ سے سبب نکاح کرے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جو انسان
کسی کی مالداری کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا، اس کی اللہ تعالیٰ ذلت میں اضافہ کر دے گا۔ اور فرمایا اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا جو اسی عورت سے کہ حسب و نسب یعنی خاندان کے مرتبے کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن میں زیادتی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو دیندار سے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا، وہ خامند کے حقوق بھی پورے کرے گی اور خود بھی خوشحال ہوگا اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوشحال ہوگی۔ یہ معجم الاوسط حدیث نمبر 2342، یہ اسلامی شادی کتاب میں ہے، صفحہ نمبر 58۔ ہمیں بھی اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ شادی ایسی عورت کے ساتھ کریں جو دیندار ہو۔ اگر ہم دیندار کے عورت سے نکاح کریں گے، جو بھی بندہ نکاح کرے گا وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے یہ بھی ہمیں واضح فرما دیا، اگر کوئی انسان رشتہ دینا چاہے کسی کو اپنی بیٹی، اس کے لیے بھی یہ چیز سوچ لینے چاہیے، اگر وہ دیندار ہو، اس کا اخلاق اچھے ہوں، اس کو رشتہ دے۔ اگر اس کو نہیں دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فساد زیادہ بڑھیں گے اور دنیا میں فتنے فساد اس لیے تو زیادہ ہیں، اس لیے جو بندے غور نہیں کرتے کسی کو بھی دے دی، اور کسی پہ یہ بھی نہیں غور کرتے کہاں سے لے لی، اور ان چیزوں پہ غور جو بندہ کرے گا تو یہ فتنے فساد بھی کم ہوں گے اور زندگیاں بہترین ہو جائیں گی۔ یہ ترمذی شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 1086 اسلامی شادی کی کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 57۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام نکاح پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور اپنے خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ سارے خاندان باؤں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرکائے بنی ہاشم سردار کو اپنی برات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی نکاح بندہ کرے وہ اپنوں کو ساتھ ملا کے کرے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی نکاح کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 93۔ آگے کچھ قول عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری عمر کے 10 دن باقی ہوں تو میں پسند کروں گا کہ میں نکاح کر لوں۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، جو نکاح کو بہتر نہیں سمجھتے وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اگر میری عمر کے 10 دن بھی باقی ہوں گے پھر بھی میں نکاح کر لوں گا، نکاح تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ایسی حالت میں ملوں کہ میری کوئی بیوی نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو ملوں تو میری کوئی بیوی نہ ہو۔ ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے انتقال کے دوسرے دن نکاح کر لیا اور فرمایا میں ایسی حالت میں رات گزارنا ناپسند کرتا ہوں کہ میری کوئی بیوی نہ ہو۔ دیکھو کتنا پیارا حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری ایک رات بیوی کے بغیر گزرے۔ آگے ایک قول اور عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جماع کی اس طرح ضرورت ہے جس طرح رزق کی۔ آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو ایمان کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ بندے کو ایمان کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ وہ فرماتے ہیں جس انسان کو ایمان کی حالت نصیب ہو جائے اس کے لیے چاہے کہ بہترین بیوی کا انتخاب کرے۔ آگے حضرت سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم اگر مالدار نہیں ہیں تو اس لیے نکاح نہیں کرتے۔ حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے اس پہ تعجب ہوتا ہے
جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش، اس کا مطلب یہ ہے جو نکاح کر لے گا وہ غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا۔ آخر پہ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہو وہ قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ قریبی رشتہ دار سے مراد یہ ہے کہ قریب کے رہنے والی نہ ہو، کیونکہ یہ چیز شہوت کو کم کرتی ہے، کیونکہ شہوت کو کم اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ ساتھ دیکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہر وقت قریب، جیسے کچھ لوگوں قریب گھر ہوتا ہے یا ایک ساتھ رہتے ہیں، اس لیے اس سے شہوت کم ہوتی ہے کیونکہ وہ دیکھی دکھائی ہوتی ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قریبی رشتہ دار سے نکاح نہ کرو کیونکہ اس سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ جب شہوت کمزور ہوگی تو بچہ بھی صاف ظاہر کمزور ہوگا، اس لیے نکاح نہیں کرنا چاہیے بلکہ رشتہ دار سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ رشتہ داروں سے نکاح کرائے تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ اتباع فی ترتیب احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رشتہ ملنے اور سب کو نکاح کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔